جی بسمillahirrahmanirrahim. ابھی چند لمحے قبل ہم نے اس عدت والے مقدمے میں اختتامی بحث کی ہے اور عدالت کو یہ بتایا ہے کہ یہ مقدمہ تمام عالم میں پاکستان کے لیے شرمساری کا باعث ہے. سیاست کو اس سطح پہ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی حریف کے گھر میں جھانکیں، آپ ماہواریاں گننے کی کوشش کریں. یہاں درخواست دی گئی کہ ایک میڈیکل کمیشن بنایا جائے جو 2018 کی ماہواریوں کی چھان بین کرے. میں کہتا ہوں یہ افسوس کا مقام ہے، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور اب یہ معاملہ عدالت کے ہاتھ میں ہے. ہم نے سپریم کورٹ کے حوالے دیے، قانون عدالت کے سامنے رکھا. یہ بات بالکل واضح ہے کہ شریعت میں ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق عورت کا کہنا اس کے جسم کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے حتمی ہے. کوئی اور اس میں جھانک نہیں سکتا. اگر یہ کہہ دیا گیا کہ معاملات تمام ہو چکے تھے، عدت کی مدت گزر چکی تھی، جو ہمارے سپریم کورٹ نے مدت رکھی ہے اس سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جھٹلائے. یہ مقدمہ کبھی بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس مقدمے کو کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم پاکستان کی تمام عورتوں کی عزت کے لیے یہاں کھڑے ہیں. ہم کھڑے ہیں پاکستان میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے. ہم آپ سے، پوری قوم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس مقدمے کے ساتھ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی آواز بلند کیجئے، ریاست پاکستان کو بتائیے کہ عورت کی حرمت ہمیں عزیز ہے، عورت کی حرمت شریعت میں، ہمارے قانون میں معتبر ہے، برتر ہے. یہ مقدمہ انتہائی گھٹیا مقدمہ ہے، واقعاتی طور پہ بھی اور قانون کی نظر میں بھی. ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، 4 مہینے وہ غائب رہتا ہے خاور مانے کا، اور اس کے بعد آ کے وہ درخواست دیتا ہے نکاح کے 5 سال اور 11 مہینوں کے بعد. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہوتا ہے، اور یہ درخواست نومبر 2023 میں داخل کی جاتی ہے. تو آپ کے سامنے ہیں تمام واقعات کہ کس طرح لوگوں کو مہروں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. سیاسی مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کی حرمت پر حملہ کریں. تو میں آپ کے توسط پاکستان کے عوام سے، پورے پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آواز بلند کیجئے اس تمام بے حرمتی کے خلاف. آپ کہیے کہ ہمیں اس نہج کی سیاست قبول نہیں ہے، یہ نہ شریعت کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے. انشاءاللہ 3 بجے ہم سمجھتے ہیں ہماری فتح ہوگی. لیکن میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، لیکن یاد رہے اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن میں مقدمہ ہار چکے تھے، پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہار چکے تھے، سپریم کورٹ میں بالآخر سنوائی ہوئی، ہماری جماعت کے تشخص کو مانا گیا، ہمیں پی ٹی آئی کے طور پہ اسمبلی کا ممبر مانا گیا. یہ مقدمہ بھی آگے چلے گا، دونوں میں سے ایک فریق یقیناً ہائی کورٹ جائے گا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. لہذا کوئی بھی فیصلہ ہو، ہم نے دل نہیں ہارنا، ہم نے لڑتے رہنا ہے، آخری اوور کے آخری بال تک ہم نے لڑنا ہے، جیسا عمران خان صاحب کہتے ہیں. تو انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی، اس فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا. آپ کا بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کے آرگومنٹ تو بڑے جاندار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آیا. اب آپ کیا توقع کر رہے ہیں اس اپیل میں؟ دیکھیں، یہ اپیل جو ہے جس تناظر میں ہوئی آج، وہ بھی سامنے رہے قوم کے. 20 فروری کو اپیل دائر ہوتی ہے، سیشن جج اسلام آباد مقدمہ سنتے ہیں 3.5 ماہ. 29 مئی کا جو دن تھا وہ فیصلہ سنانے کے لیے مقرر تھا. فیصلہ سنانے والے دن وہ جج صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بوجود میں قاصر ہوں، میں فیصلہ نہیں سنا سکتا. تو قوم فیصلہ کرے کہ ان جج صاحبان پر یا ان جج صاحب پر کیا دباؤ تھا کہ 29 مئی کو وہ فیصلہ نہ سنا سکے. پھر مقدمہ ان سے چھین کر، ان سے لے کر ان جج صاحب کو بالخصوص دیا جاتا ہے. ان جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار ہے؟ میں نے کہا میں منتظر ہوں اعتبار کا، دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے. لہذا جس تناظر میں، جس سیاق و سباق میں یہ مقدمہ اس عدالت میں آیا وہ ہمارے لیے تشویشناک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین اور واقعات کے مطابق مقدمہ لڑا، پروفیشنلی مقدمہ لڑا. ہم توقع کرتے ہیں کہ فیصلہ بھی قانون اور آئین کے مطابق آئے گا، واقعات کے مطابق آئے گا. لیکن فیصلہ اگر اس سے ہٹ کر آتا ہے تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے. ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. فتح ہماری ہے کیونکہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ.